السلام علیکم. کیا ابھی سوچا ہے آپ نے کہ ایک براعظم جسے صدیوں تک غلام بنایا گیا ہو، جس کے وسائل پر بیرونی طاقتوں نے راج کیا ہو اور جس کے لیڈرز کو ہمیشہ پچھلی صفوں میں رکھا گیا ہو، اور آج وہ خود اپنی تقدیر لکھنے نکلا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دشمن سے جنگ کیے بغیر صرف خاموشی سے طاقتوں کو شکست دے رہا ہے. جی ہاں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ افریقہ. اس تاریخی لمحے کو جب امریکہ نے بغیر کسی اناؤنسمنٹ، بغیر کسی تقریر کے افریقہ سے ہاتھ کھینچ لیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے اپنے دہائیوں پر جو پرانی امداد جو ہے، امدادی پالیسی کو چپکے سے بند کر دیا. نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ کوئی عالمی ایجنڈا، بس خاموشی سے افریقی ممالک سے فوجیں واپس بلائی گئیں، فنڈنگ روک دی گئی اور سفارتی تعلقات ماند پڑنے لگے. اسے ایفیشنسی اور برڈن شیئرنگ جیسے لفظوں میں لپیٹ کر منہ پہ مار دیا گیا. مگر حقیقت یہ تھی، امریکہ کو اپنی پالیسی ناکام نظر آنے لگ گئی، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ایک نوجوان لیڈر ابھرا. اس کا نام ہے ابراہیم تراورے، برکینا فاسو کا صرف 34 سالہ صدر، جس نے نہ صرف فرانس بلکہ سابق نوآبادیاتی آقا کو ملک سے نکالا، بلکہ دنیا کو یہ شو کیا کہ افریقہ بیدار ہو چکا ہے. تراورے نے برکینا فاسو، مالی اور نائجیریا کو ملا کر ایک نیا اتحاد بنا ڈالا، الائنس آف ساحل اسٹیٹس. اس الائنس نے اعلان کیا کہ نہ ہم کسی کے غلام رہیں گے، نہ کسی کی چالوں میں آئیں گے. ٹرمپ نے جب اپنی خاموش پالیسی سے PEPFAR ان جیسے پروگرامز کو بند کیا، تو جنوبی افریقہ جیسے ممالک میں 8000 سے زائد ہیلتھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. HIV کے کلینکس بند ہونے لگے اور لاکھوں افراد صحت کی سہولیات میں محروم ہو گئے. نائجیریا، یوگینڈا اور کینیا جیسے ممالک میں HIV کی روک تھام کی مہمات ختم. سوال یہ نہیں آخرکار یہ فٹا ہوا کیوں، سوال یہ ہے کیوں، اب کیوں؟ جواب سیدھا سادہ ہے. امریکہ نے اپنی گرفت کمزور محسوس کی اور اس کی وجہ تھی ابراہیم تراورے جیسی لیڈرز کا ابھرنا. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، کیا ٹرمپ کی یہ افریقی پالیسی ان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی؟ اس کا جواب ہے صرف افریقہ نہیں. ٹرمپ کی کئی انٹرنیشنل پالیسیز وقتی تو جیت لگ رہی تھی، لیکن طویل مدتی تباہی کا شکار تھی، جیسے پیرس کلائمیٹ معاہدے سے نکلنا، نیٹو الائنس کو تنقید کا نشانہ بنانا، مسلم ممالک پر سفری پابندیاں لگانا اور چین کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ دینا. ان فیصلوں نے نہ صرف امریکہ کو عالمی سطح پر آئسولیٹ کر دیا، بلکہ اس کی سافٹ پاور کو بھی شدید ڈیمیج پہنچا. ٹرمپ نے اتحادیوں کو کھو دیا اور دشمنوں کو قریب لا کر نئے بلاک بننے کا رستہ ہموار کیا. افریقہ سے دستبرداری انہی غلطیوں کی سب سے خاموش لیکن خطرناک مثال ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ٹرمپ جیسے رہنما ابراہیم تراورے سے ڈرتے ہیں؟ شاید ان کے نوجوان چہرے یا فوجی وردی سے نہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کے الفاظ اور ان کے اعتماد سے ضرور خوف زدہ ہیں. کیونکہ تراورے جو الفاظ بولتا ہے نا، کبھی غلاموں کے لبوں پر نہیں ہوتے. وہ کہتا ہے، ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زمین اور ہمارے لوگ اپنے لیے کافی ہیں. جب امریکہ پیچھے ہٹا تو روس اور چائنا آگے بڑھے. چائنا نے انفراسٹرکچر، سڑکیں، بندرگاہیں اور ریلوے منصوبے شروع کیے. رشیا نے سیکیورٹی، دفاعی معاہدے اور فوجی تعاون بھی بڑھا دیا. اور افریقہ نے پہچان لیا کہ جسے وہ سپر پاور سمجھتے تھے اب وہ کمزور ہو چکی ہے، اور جسے وہ کبھی نظر انداز کرتے تھے یعنی چائنا اور رشیا، اب وہ دوستی کے نئے دروازے کھول رہے ہیں. تراورے کے صرف چند بیانات نے مغربی میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا. سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز، ان کے خطاب، سپیچز اور انقلابی جملے وائرل ہو چکے. وہ عوام سے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے ہمارے حکمران بھی عوام سے یہی پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہم اصل طاقت نہیں، تم ہی اصل طاقت ہو. اور دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ میں ہوں کیونکہ ہم ہیں، اور ہم ہیں کیونکہ میں ہوں. یہ وہ فلسفہ ہے جسے دنیا اوبونٹو کے نام سے جو ہے نا یاد کرتی ہے. ایک ایسا فلسفہ جو اجتماعی طاقت، محبت اور خود انحصاری پر مبنی ہے. اب سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ نے افریقہ سے ہاتھ کیوں کھینچا، سوال یہ ہے کیا امریکہ نے دیر کر دی ہے؟ کیا وہ افریقی بیداری کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے؟ کیا ابراہیم تراورے جیسے لیڈر اب صرف برکینا فاسو تک محدود رہیں گے، یا پھر یہ بیداری پورے بر اعظم میں بھی پھیل جائے گی؟ اب نہ امریکہ کی امداد کی طلب ہے، نہ اس کے وعدوں کی امید، صرف ایک آواز، اپنی آزاد اور خود مختاری. لہٰذا ناظرین، یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے،
بلکہ پوری دنیا کے بدلتے توازن کی ہے۔ اب یہ وہ لمحہ ہے جب افریقہ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خاموشی سے کیا گیا فیصلہ کبھی کبھار سب سے بڑی شکست ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، کیا آپ کے ملک میں بھی کوئی ایسا لیڈر ہے جو یہ کہتا ہے کہ عوام ہے تو میں ہوں تو پھر عوام ہے اور عوامی اصل طاقت ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔